بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی عورتیں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بیان کرتی چلوں کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کا ہے، اور نماز تراویح دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ جس طرح مرد حضرات نماز تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی پڑھنا لازم ہے۔ تراویح کی نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا ذریعہ ہے۔ نماز تراویح میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن سنتے ہیں۔ جس طرح مرد نماز تراویح پڑھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح عورت بھی نماز تراویح پڑھ کر ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ یہ عورتوں پر بھی لازم ہے۔ روایت ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر اور نماز عشاء کے درمیان 11 رکعت نماز ادا کرتے اور ہر 2 نفل کے بعد سلام پھیرتے۔ اسی طرح پوری نماز ادا کرتے۔ بچیاں اور عورتیں بھی مسجد میں جا کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں۔ حضرت ابو سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آقا دو جہان کے ساتھ روزے رکھے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے اور 23ویں رات گزر جانے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ کب پڑھائی؟ 1/3 رات گزرنے تک، جسے قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز، مسئلہ تو یہ ہے کہ مرد حضرات وہ تو مساجد کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر تراویح کی نماز باقاعدہ باجماعت پڑھائی جاتی ہے، ایک امام کے پیچھے۔ لیکن میری اسلامی بہن، گھروں میں تراویح کی نماز کس طرح پڑھیں؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اور تراویح کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہوگا؟ آج میں آپ کو آسان طریقہ تراویح ادا کرنے کا آپ سب کو سکھاتی ہوں۔ انشاءاللہ بالکل آسان ہوگا، اس میں کوئی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی جس سے آپ اکتا جائیں۔ آسان لفظوں میں آپ کو تراویح ادا کرنے کا طریقہ بیان کروں گی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں امام نہیں بن سکتی۔ اللہ نے صرف مرد کو امام بنایا ہے۔ عورت کی سربراہی میں نماز کوئی بھی ادا نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، عشاء کے 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت ادا کریں، اس کے بعد وتر نہیں پڑھنا۔ 2 نفل ادا کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد 8 یا 20 نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد پھر وتر پڑھنا ہے۔ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ زیادہ افضل ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے۔ ہر 2 تراویح نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جائے، 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی جائے، اور اسی طرح 2 کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گے۔ اگر 4 رکعت ادا کریں، نماز تراویح ادا کریں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ افضل نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 کر کے نماز تراویح ادا کی جائے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز تراویح کے بعد اب دعا تراویح جو ہے وہ ہی پڑھیں۔ اگر وہ آپ کو نہیں آتی تو وہ آپ اس کے بجائے جو دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، تو وہ آپ پڑھ لیں۔ دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ مانگنا، اور کس طرح ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا اصل میں اللہ کی رحمتوں کو لینے کا وسیلہ ہوتی ہے۔ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ ہمارے اسلام میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اس 20 رکعتوں میں عورتیں کون سی صورتیں پڑھیں گی؟ اس میں کوئی خاص نہیں، جو بھی صورتیں آپ کو آتی ہیں قرآن مجید کی وہ آپ تراویح میں پڑھ سکتی ہیں۔
وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں، 20 آتی ہیں یا 40 آتی ہیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ بالفرض اگر آپ کو 4 کل ہی آتے ہیں تو آپ یہ تراویحوں میں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پڑھنے سے بھی آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ایک بات کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے، یہ صورتیں جو ہے وہ ترتیب کے حساب سے پڑھنی ہے، یعنی کہ جو صورت پہلے پڑھنے والی ہے وہ آپ نے پہلے پڑھنی ہے، قرآن مجید کی ترتیب کے حساب سے۔ جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اس کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی ہے تو اگلی والی رکعت میں آپ سورۃ فلق یا سورۃ ناس پڑھیں گے۔ یہ آپ نے ترتیب کے حساب سے خیال رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو، ایک اہم بات، جس کسی کو ایک ہی سورت یاد ہو تو تب بھی میرے عزیزو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو سورت آپ کو ایک ہی یاد ہو اس کو نماز تراویح میں ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہو۔ وہی سورت بار بار دہراتے جائیں۔ 20 رکعت ادا کرنی ہو یا 8 رکعت ادا کرنی ہو تو وہی سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز تراویح ہو جائے گی۔ یہ تو تھا نماز تراویح ادا کرنے کا طریقہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز تراویح کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ ناظرین، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لازم نہیں ہے۔ جب آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد پھر وتر ادا کریں گی۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو نماز تراویح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی، تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس سے حوصلہ افزائی بڑھتی ہے۔ دوسرا یہ، جب آپ شیئر کرتے ہو تو دوسروں تک یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔